بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. اسیسمنٹ ان ایجوکیشن، یہ ہمارا چیپٹر ہے جس کا ریویو ہم کرنے جا رہے ہیں. 4 ہمارے پاس ٹیسٹنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں: ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. ٹیسٹ سے ہم شروع کرتے ہیں، ایویلویشن پہ جا کے ہم اینڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیسٹ ان اسکوپ یا لویسٹ لیول پہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. ہائیسٹ ان اسکوپ، ٹھیک ہے، یا پیک ان اسکوپ، یہ کیا ہوتا ہے، ایویلویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بولتے ہیں. کسی کو سلائڈز شو ہو رہی ہیں؟ جی یس سر. جی سر. اوکے ٹھیک ہے. انڈیویجول کیسز ہیں تو نیٹ کا ایشو جی ہوگا آپ کے پاس. اوکے تھینک یو. ٹیسٹ سے ہم شروع کرتے ہیں. ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں سے ایک ڈیفینیشن لازمی پیپر میں پوچھی جائے گی. ہم بہت شارٹ وے میں ان کو دیکھیں گے. جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں، ٹیسٹ نیرویسٹ ان اسکوپ ہے. ٹیسٹ کے لیے 4-5 یہ جو اس میں ریڈ فونٹس میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، یہ چیزیں ایٹ لیسٹ آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، ٹیسٹ کے لیے ہمیشہ اسٹیٹمنٹ کے اندر ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ یوز ہوگا. ٹھیک ہے، عام طور پر 80% آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ٹول، ڈیوائس، انسٹرومنٹ، ٹھیک ہے، یہ ٹرم یوز ہوگی، یہ ورڈ یوز ہوگا ان میں سے کوئی. انسٹرومنٹ یوز فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر. آپ کسی بچے کے بیہیویئر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک انسٹرومنٹ جیسے تھرمومیٹر آپ یوز کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ ٹیمپریچر میئر کرنے کے لیے. اس طرح بچے کے بیہیویئر میئر کرنے کے لیے بھی کوئی آلہ ہوتا ہے نا، دیٹ از ناؤن ایز ٹیسٹ. وہ انسٹرومنٹ ٹیسٹ کہلاتا ہے. فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن. یہ کل ایک پیپر ہم سالو کر رہے تھے جو کل والا، تو اس میں یہی ڈیفینیشن پوچھی گئی تھی، یہ کس چیز کی ہے. اور تیسری ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ ہی ہے سب کو، سیٹ آف کویسچن ہیونگ کریکٹ آنسر. تو ان میں سے کوئی ڈیفینیشن آ سکتی ہے، ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ. اچھا، اس کے بعد ہے میئرمنٹ. اب آپ نے ٹیسٹ لے لیا، ٹیسٹ کے بعد آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی پرفارمنس 10 میں سے کتنے مارکس ہیں، 100 میں سے کتنے ہیں، اے گریڈ ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے. مطلب یہ آپ دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں. جب آپ کسی بھی ٹیسٹ کے اسکور کو نومیریکلی ڈسکرائب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ میئرمنٹ ہوتی ہے. کوانٹیفیکیشن اور اسکورنگ آف اے ٹیسٹ، یہ اسکورنگ کی ہوئی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہ کوانٹیٹیٹیو ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا میئرمنٹ کوانٹیٹیٹیو ہوتی ہے. ٹیسٹ آپ کا کوالیٹیٹیو، کوانٹیٹیٹیو، وہ سبجیکٹیو، آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹیو ہے تو کوانٹیٹیٹیو ہوگا، سبجیکٹیو ہے تو کوالیٹیٹیو ہوگا. تو میئرمنٹ ہمیشہ کوانٹیٹیٹیو ہوگی. کیوں کہ ہم سبجیکٹیو ٹیسٹ ہے اس کا بھی سکور بتاتے ہیں کہ 30 میں سے 20 نمبر آئے ہیں، 10 میں سے 8 آئے ہیں، 100 میں سے 80 آئے ہیں. آبجیکٹیو ٹیسٹ سبجیکٹ، اسی طرح سبجیکٹیو ٹیسٹ ہے، ایسے ہے 20 نمبر کا ہے تو وہ سبجیکٹیو ٹیسٹ کی بھی ہم سکورنگ نمبر میں ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوانٹیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی وہ جو نمبر آپ لگاتے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں 63 آؤٹ آف 80. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ کوانٹیفیکیشن ہے، یہ میئرمنٹ ہے. اس کے لیے کی ورڈز کوانٹیٹیٹیو، اسکور یا نومیریکل ویلیو یوز ہوتی ہے، ورڈ یوز ہوتا ہے کی ورڈ. یہ ایگزامپلز ہیں نیچے کافی ساری. تو اس کے بعد آتا ہے اسیسمنٹ تیسرے نمبر پہ. اب اسیسمنٹ کیا ہے؟ اب آپ کے پاس سکور آ گیا 80 میں سے 63 آ گیا، 80 میں سے 20 آ گیا، 80 میں سے 50 آ گئے. اب آپ نے اسیس کرنا ہے نا، یا اوور آل دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا کلیکشن کیا تو اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ آپ کی ٹیچنگ، یہ جو چیپٹر آپ نے پڑھا ہے، اس کی جو ٹیسٹ آپ نے لیا ہے، وہ کس حد تک افیکٹو رہی ہے یا نہیں رہی. تو بیسیکلی جو میئرمنٹ سے سکور آتی ہیں، آپ ان کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ میری کلاس ساری پاس ہے، ساری فیل ہے. ٹھیک ہے، آدھی پاس ہے، آدھی سے زیادہ بچے جو ہے وہ ایوریج سکور والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹ از انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا. میئرمنٹ ڈیٹا کی وضاحت ہوتی ہے، ایکسپلینیشن ہوتی ہے. اٹ میک سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس. تو جو اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سے ڈیٹا لیا جاتا ہے اس کی یہ سینس دیتا ہے کہ یہ آپ کی پرفارمنس کیسی رہی ہے. پروسیس آف کلیکشن، انٹرپریٹیشن، ریکارڈنگ اینڈ یوز آف انفارمیشن، یہ 4 سٹیپس اسیسمنٹ کے ہوتے ہیں. یعنی کلیکشن، انٹرپریٹیشن بھی، ریکارڈ کرنا بھی، اور اس کو یوز بھی کرنا کہ آپ کے ریزلٹ کس حد تک صحیح پرسوں رہی کی ہیں. طرح سائنس میں اچھا چلے، نہیں ہو رہی تو نوٹس سلائڈس کھول رکھ لیں، دی. نیٹ وہ کھول لیں، اپنی سلائڈز اوپن کر لیں. آپ کے گروپس میں تو ہے نہیں ساری. یہ کون سی سلائڈ شو ہو رہی ہے آپ سب کو؟
सर टेस्ट वाली हो रही है अभी। नहीं असेसमेंट वाली किसी को शो हो रही है? जिनको अब अगर हो रही है। अब देखें मुझे शो हो रही है असेसमेंट वाली। अच्छा चलें आगे चलते हैं। ये इंडिविजुअल केसेस है ना, बाज़ लोग बाज़ औक़ात आपके पास नेटवर्क का इशू होगा तो ये मसाइल आते रहेंगे, ठीक है। इट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। असेसमेंट क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। असेसमेंट के लिए जो दूसरा वर्ड है, एक इंटरप्रिटेशन यूज़ हो सकता है, सेंस ऑफ द डाटा हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, ठीक है। तो ये असेसमेंट में हम फौरी तौर पर फीडबैक देते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग लेसन, ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर आप असेसमेंट करते हैं, एवेल्यूएशन नहीं करते होते। आई रिपीट कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं उस वक़्त भी, जब थ्रू आउट द ईयर पूरे तालीमी साल या सेमेस्टर में जो आप क्लास के अंदर एग्ज़ाम लेते हैं, जितने भी लेते हैं, सारे के सारे असेसमेंट होते हैं। जो फाइनल एग्ज़ाम है वो एवेल्यूएशन होती है, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डीपर लेवल पे समझें तो लेक्चर स्टार्ट करने से एंड करने तक, इसके दरमियान, पहला लफ्ज़ शुरू करने से के बाद और आखिरी लफ्ज़, या लेक्चर शुरू करने से पहले और जहाँ आखिरी वर्ड आपने ख़त्म कर दिया, पढ़ा दिया मुकम्मल, उस वक्त तक आप असेसमेंट करते हैं और एंड पे जो आप क्वेश्चन करते हैं वो एवेल्यूएशन होती है, अगर आप एक लेक्चर की बात करें। इसी तरह एक सेमेस्टर एकेडमिक ईयर का मैंने बता दिया कि एवेल्यूएशन एंड पे होगी, थ्रू आउट द ईयर आप क्या करते होते हैं, असेसमेंट करते होते हैं। एंड पे है इवेलुएशन, ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था, जजमेंट, वैल्यू, वर्थ, क्वालिटी, ये चार लफ्ज़ रट लें अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आ रही तो कोई एक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होगा। जजमेंट ऑफ अ प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग वैल्यू ऑफ समथिंग, वर्थ ऑफ समथिंग, क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। ये चारों के चारों ये की वर्ड्स हैं इसके एवेल्यूएशन के। अब एवेल्यूएशन एक जजमेंट होती है, ये ब्रॉडेस्ट है, ये हमेशा एंड पे होती है। अब इसमें क्या चीज़ें आती हैं, टीचिंग प्रोग्राम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, डिसीजन, प्लानिंग, करिकुलम, हर एक चीज़ को एवेल्यूएट किया जाता है। असेसमेंट में आप किसी एक सिंगल नुक्ते के ऊपर फोकस्ड होते हैं कि मेरा ये टीचिंग मेथड सही है या नहीं है। एवेल्यूएशन में आप टीचिंग मेथड भी देखते हैं, लर्निंग मेथड भी देखते हैं, आपका जो कोर्स है, करिकुला है, वो स्टूडेंट की एज अप्रोप्रिएट है, उनकी समझ के मुताबिक है, वो भी देखते हैं। स्कूल का जो टाइम टेबल है उसको भी देखते हैं, टीचर की टीचिंग को भी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं एवेल्यूएशन के अंदर। तो ये एक वैल्यू जजमेंट होती है किसी मुकम्मल प्रोसेस की, ठीक है, मुकम्मल प्रोसेस की। अब हमेशा याद रखिएगा कि हमारी असेसमेंट जो टेस्टिंग एलिमेंट हैं ये शुरू होते हैं टेस्ट से, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट और फिर एवेल्यूएशन होती है। तो अब देखें एवेल्यूएशन इन सारी चीज़ों की है, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये कीवर्ड्स आप याद रख लें टेस्ट के, ये कुछ डेफिनेशन हैं, ये आपने खुद पढ़ लेनी है, यही जो मैंने आपको बताई। आगे नाम है कि किस किस ने दिया, और कभी पूछा नहीं गया कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, हमेशा यही पूछा गया टेस्ट की डेफिनेशन क्या है, या मेजरमेंट की क्या है, लीस्ट इन स्कोप क्या है, ब्रॉडेस्ट इन स्कोप क्या है। ये मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं। तो टेस्ट एक लैटिन वर्ड है, टेस्टम, जिसका मतलब होता है लिड ऑफ वेसल, ठीक है। मेजरमेंट भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मंसूरा से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है मेजरिंग, किसी चीज़ की पैमाइश करना। असेसमेंट एक ये पूछा गया पेपर में, एसिडर से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है टू सिट बिसाइड या टू सिट विद, ठीक है। इवेल्युएशन भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ, वर्थ ऑफ, क्वालिटी ऑफ, जजमेंट ऑफ, चार चीज़ें। टेस्ट क्या बताता है, आंसर हाउ वेल, पेपर में पूछा गया है ये वाला। मेजरमेंट आंसर्स हाउ मच, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन आंसर्स हाउ गुड, यानी टेस्ट हाउ वेल, कितनी बेहतर रही है, ठीक है। मेजरमेंट हाउ मच, मिकदार की बात होगी। स्लाइड एक नहीं, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन सिर्फ असेसमेंट वाला नजर आ रहा है सर। आंसर्स हाउ गुड, यार ये अब किसी को शो हो रही है ये जो मैं बता रहा हूँ, टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट वाली स्लाइड शो हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाली? नो सर, नो सर, कुछ भी शो नहीं सर, नहीं शो हो रही। नो सर, अभी हो रही। नो सर, असेसमेंट की रुकी हुई है सर मुझे शो हो रही है। सर शो हो रही है पहले, पता नहीं। अच्छा सर मुझे पहले शो पहले नहीं हो शो हो रही। अच्छा चलें, नजर लग सर पहले गई शो हो रही, समझ हो रही। आप लोगों ने नजर लगा दी नहीं है। हो रही है। अच्छा छोड़ें बस, ठीक है। नहीं सर, मुझे भी ओ ठीक है, ओ बस करो बस करो, अल्लाह की बंदियों बस करो। हम कौन सा मुकाबला कर रहे हैं, नहीं हो रही होगी, मैं मान लिया, मैंने
کلوز کر کے دوبارہ ڈسپلے کی ہیں تو ہونے لگ گئی ہے. جب نہ ہو ایک بندے نے بتا دیا تو بس اٹس انف. میں پھر دیکھ لیتا ہوں کہ کر لوں گا اگر وہ سب. میں نے اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ کلوز کر کے اوپن کیا. ٹھیک ہے اوکے. تو رائٹ سیکوینس کیا ہے یہ پوچھا جا چکا ہے پیپر میں. ٹیسٹ بس چھوڑیں بس کریں بھائی اب پلیز. ٹیسٹ میئرمنٹ اسیسمنٹ ایویلویشن یہ چار اس کا سیکوینس یہی ہوتا ہے. ان کو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہا جاتا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کی 3 اپروچز ہیں. یہ بہت سمپل ہے, بہت ایزی ہے اور لازمی سوال آئے گا. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ آپ پڑھانے سے پہلے اور پڑھانے کے دوران جتنی اسیسمنٹ, تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ایک بات کی ہے کہ پڑھانے تک جتنے تک آپ پڑھاتے ہیں وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے, اسیسمنٹ کہلاتی ہے. اور اینڈ پہ جو ہوگی وہ ایویلویشن ہوگی. ایویلویشن کا دوسرا نام سمیٹیو اسیسمنٹ بھی ہے. سمیٹیو اینڈ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اسیسمنٹ فار لرننگ ہوتی ہے ایک اپروچ, ایک ایز ہوتی ہے, ایک آف ہوتی ہے. جو فار لرننگ ہے نا, اسیسمنٹ فار لرننگ, یہ ہمیشہ پڑھانے سے پہلے یا پڑھانے کے دوران جتنی بھی طرح کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو اسیسمنٹ فار لرننگ کہتے ہیں. یہ کیوں کی جاتی ہے؟ پہلے اس لیے کی جاتی ہے کہ بچے کا پریویس نالج چیک کیا جائے اور اس کو پریپیئر کیا جائے نئی لرننگ کے لیے. ٹھیک ہے. اور ڈیورنگ لیکچر کیوں کی جاتی ہے؟ بچے کی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنے کے لیے, اس کو فیڈ بیک دینے کے لیے کہ اگر وہ کہیں غلطی کر رہا ہے تو اس کو فیڈ بیک دینے کے لیے. تو یہ اسیسمنٹ کیا کہلاتی ہے؟ اسیسمنٹ فار لرننگ کہلاتی ہے. اس کی ایگزامپل فارمیٹیو, ڈائگنوسٹک, پری اسیسمنٹ ہے, کنٹینیوس اسیسمنٹ, اس کی ایگزامپلز ہیں, آگے دیکھیں گے. اس کے بعد اسیسمنٹ ایز لرننگ. جب ایک ٹیچر پڑھاتا ہے نا تو ڈیورنگ ٹیچنگ کوئی ایکٹیویٹی دیتا ہے, کلاس ورک دیتا ہے, تو بچے بھی اپنی سیلف ریفلیکشن بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیئر اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں. سیلف ریگولر اسیسمنٹ یا ریفلیکشن سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, میں 5 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں, تو ابھی آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ ٹیسٹ, میئرمنٹ, اسیسمنٹ, ایویلویشن میں آپ کو کون سی چیز ابھی بھی کنفیوز کر رہی ہے تو اور کون سی چیز کی آپ کو اچھی سمجھ. یہ ہوگی سیلف اسیسمنٹ یا سیلف ریفلیکشن. اور اگر سعدیہ زینب سے کہیں, زینب عائشہ سے کہیں, ایک دوسرے سے سوال جواب کریں کہ اچھا چلیں سر نے 5 منٹ کی بریک دی, آپ مجھے سناؤ ڈیفینیشن ٹیسٹ کی, میں آپ کو اس کے کی ورڈز بتاتی ہوں. اب یہ عائشہ اور زینب ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کریے تو یہ پیئر ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. تو اس کو پیئر اسیسمنٹ, تو یہ بھی ہوتی ہے ایک اپروچ. سیکنڈ ہے یہ جو پیئر اسیسمنٹ ہے یہ اسٹوڈنٹ خود کرتا ہے یا اس کا کوئی کلاس میٹ اس کی کرتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے اس کی ایگزامپل اپسیٹیو, سیلف اور پیئر اسیسمنٹ ہے. اگلی سلائیڈ میں ڈیٹیل دیکھیں گے, ان کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے. اسیسمنٹ آف لرننگ. اب پڑھا لیا, لیکچر ختم ہو گیا, ختم ہونے کے بعد میں یہ لیکچر ختم کروں, اینڈ پہ آپ سے 5 سوال کروں, تو یہ میری اسیسمنٹ آف لرننگ ہوگی. فار تو ہوتا ہے نا کے لیے, پڑھانے کے لیے بچے سے سوال جواب کرنا, اور پڑھانے کے بعد جو پڑھا دیا ہے اس سے سوال کرنا, یہ ہوتی ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. یہ ہمیشہ اینڈ پہ کی جاتی ہے. آفٹر لیکچر لیسن کورس ہوتی ہے. کیوں؟ اچیومنٹ دیکھنے کے لیے کہ بچے نے کتنا کچھ گین کیا. اس کے ایگزامپل پورٹ فولیو, سبمیٹیو, این آر ٹی اور سی آر ٹی ہیں. ڈیٹیل ابھی دیکھیں گے. اسیسمنٹ فار لرننگ. آپ دیکھیں فار لرننگ کی ایگزامپلز ہیں. سب سے پہلے ہے یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ. میں اس کو بعد میں پڑھتا ہوں, پہلے پری اسیسمنٹ یا پری ٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ میں سے سارے لوگ اس چیز سسٹم میرے سے واقف ہیں کہ ہم آپ کو روزانہ پری ٹیسٹ دیتے ہیں. پرائر ٹو انسٹرکشن. پرائر ٹو انسٹرکشن کا مطلب کیا ہے؟ پرائر ٹو ٹیچنگ, پرائر ٹو لیکچر. لیکچر سے پہلے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے, جو میں آپ سے روزانہ پری ٹیسٹ کے نام سے ایک ٹیسٹ لیتا رہا ہوں, تو وہ پری اسیسمنٹ, بیس لائن اسیسمنٹ یا پری ٹیسٹ کہلاتی ہے. ٹو چیک دا پریپیئرڈنیس اینڈ ٹو پرووائڈ نالج آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ ٹو لنک پریویس نالج ود دا نیو ون. ٹھیک ہے. اب اس کے 3 آبجیکٹیو ہوتے ہیں کہ آپ کی آپ یہ جو آپ کو پتہ ہو کہ بھائی آپ یہ پڑھنے جا رہے ہیں, یہ آپ کی پریپیئرڈنیس ہوگی. اچھا اب پچھلا ایک ٹاپک آپ نے پڑھا ہے تو اس سے ریلیونٹ صاحب ذرا اگلا ٹاپک ملتا جلتا ہی ہوتا ہے, تو وہ ایک لنک بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, یا پھر نیو نالج آپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے یہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے. یہ ہمیشہ کب کی جاتی ہے؟ باقی لوگوں کو آ رہی ہے آواز؟ جی سر ہمیں سر آ رہی ہے. ٹیسٹ بیفور اے ریئل ٹیسٹ. اوکے اے ٹیسٹ بیفور اے ریئل ٹیسٹ, اس کو بھی پری ٹیسٹ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پری ٹیسٹ ایک ایگزامپل ہے. یہ اسیسمنٹ فار لرننگ کی پہلی ٹائپ ہے. اب دوسری ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. سکریون نے اس کو کانسیپٹ دیا تھا, یہ یاد رکھ لیں, ڈیورنگ انسٹرکشن اور مانیٹر. اور تیسرا ایک فیڈ بیک بھی یاد رکھ لیں. تیسرا
فیڈ بیک بھی یاد رکھ لیں، یہ لازمی پوچھی جاتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں نا، ہاں اگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر سوال آ جائے کہ کون سی ٹائپ آف اسیسمنٹ موسٹ فریکوینٹلی یوز کرتا ہے ایک ٹیچر، تو وہ یہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ اسیسمنٹ جو یوز کی جاتی ہے وہ فارمیٹیو ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں نا سبمیٹیو تو اینڈ پہ ہوگی، ڈائگنوسٹک شروع میں ایک دفعہ ہوگی، لازمی نہیں ہے کہ ہر لیکچر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ مہینے کی شروع میں ہو، سبجیکٹ کے شروع میں ہو، سبمیٹیو ایک دفعہ ہوگی، 2 دفعہ ہوگی، یہ روز ہوگی اور 10 دفعہ ہوگی ایک لیکچر میں۔ تو فارمیٹیو اسیسمنٹ ڈیورنگ انسٹرکشن، تھرو آؤٹ دا انسٹرکشن، ڈیورنگ انسٹرکشن، ٹھیک ہے، ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ پروسیس، اس طرح سے اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے، یہ ہوتی ہے، اور یہ کنٹینیوس رہتی ہے اسیسمنٹ تھرو آؤٹ، ریگولرلی چلتی رہتی ہے جب تک لیکچر اینڈ نہیں ہوتا۔ پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ لرننگ، کے بچے کتنا بہتر سمجھ رہے ہیں اور ان کو فیڈ بیک دینے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوتی ہے ڈائگنوز کرنا، ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ۔ اللہ نہ کرے فیملی میں کسی کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں، وہ پہلے آپ کی تشخیص کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہے، اس کے بعد وہ اسی چیز کی میڈیسن دیتا ہے۔ ہماری کلاس میں بچوں کو کوئی آئی سائٹ کا پرابلم ہے، لرننگ ڈیفیکلٹیز ہے، رائٹنگ پرابلم ہے، ویژن کا ہے، ہیئرنگ کا ہے، فزیکل ہے، کوگنیٹیو، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ تو اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا ہوتا ہے تو ٹیچر اسیس کرتا ہے لرننگ ڈیفیکلٹیز، میڈیکل ریزنز، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی جو اس کو پرابلم ہے لرننگ کے اندر جتنے بھی، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بیفور ٹیچنگ، بیفور کریٹنگ انسٹرکشن جو اسیسمنٹ کرتا ہے ڈائگنوسٹک کہلاتی۔ اب یہ اسیسمنٹ فار لرننگ کی ایگزامپل چل رہی ہے۔ اس طرح پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے، آپ نے کسی بچوں کو اسپیسیفک گروپ کے اندر پلیس کرنا ہے، ایڈمیشن دینا ہے، تو اس کے لیے بھی پہلے آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں، یہ بھی اسیسمنٹ فار لرننگ کی ایگزامپل ہے۔ ریڈینس ٹیسٹ، یہ کہ بچے کیا اس ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہیں جو ہم لینا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے جنرل کویسچن کچھ کر لینا، یہ ریڈینس ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ یہ پی ایم ایس، یا آپ کی جو سلیکشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ میں سے میجورٹی کی، اللہ کرے سب نہیں نکل جائیں، تو یہ ریڈینس ٹیسٹ ہے آپ کا، آپ کو جو پلیسمنٹ ٹیسٹ ہے آپ کا، سوری ریڈینس نہیں، یہ پلیسمنٹ ٹیسٹ ہوگا جس چینل کے تھرو آپ کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے۔ ریڈینس ٹیسٹ کیا ہے کہ میں کہوں کہ جی اگلا ٹاپک شروع کریں، آپ کہتے ہیں کہیں چلے، میں کہتا ہوں اس سے متعلق 2 سوال پوچھ لیتا ہوں، تو یہ ریڈینس ٹیسٹ ہوگا۔ آپ دیکھیں اسیسمنٹ ایز لرننگ، میں اس کو بہت شارٹ وے میں بتاتا جاؤں گا۔ ایپسیٹیو اسیسمنٹ، اسیسمنٹ اپنی آپ نا وہ دیکھ لیں، نوٹس اوپن کر لینا، اب بار بار تو پھر میں بیٹھا رہوں گا اگر یہ مسئلہ ہوا تو۔ یہ نیٹ ورک کا پرابلم کچھ آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگا، کیونکہ میں تو جس ڈیوائس سے یہ نیٹ یوز کروں صرف ایک ہی، یہ میرا لیپ ٹاپ کنیکٹڈ ہے، اس کے علاوہ تو اب ہو رہی ہے شو؟ جی سر، ہو رہی ہے۔ جی سر۔ یس سر۔ چلے مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے، میں پھر کر دیا کروں گا۔ ایپسیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ بچی دیکھیں اس کے ہاتھ میں، یہ پیپر اے ہے، یہ پیپر بی ہے۔ ایک پیپر اس نے لاسٹ منڈے کو دیا تھا، ایک آج دیا۔ یہ بچی اپنی لاسٹ منڈے والی پرفارمنس اور آج والی کو کمپیئر کر رہی ہے۔ تو جب ایک بچہ اپنی پریویس اسیسمنٹ کو کرنٹ اسیسمنٹ کے ساتھ کمپیئر کرے، یا اس کا کوئی استاد اس کی پریویس اور کرنٹ اسیسمنٹ کو اس کو اسیس کر کے دے، کرتا بچہ خود ہے زیادہ تر، تو ایسی اسیسمنٹ جس میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ اپنی 2 پرفارمنس کو کمپیئر کرتا ہے، اس کو ایپسیٹیو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں اس کی پہلی دوسری پرفارمنس پہلے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور پہلے سے کم بھی اس کے مارکس ہو سکتے ہیں، تو اس کو ایپسیٹیو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے سیلف اسیسمنٹ۔ سیلف اسیسمنٹ کیا ہے؟ اسیسمنٹ اور ایویلویشن آف ونز آؤن سیلف، ایک بندہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے، کہ اب اس میں وہ کمپیریزن نہیں کر رہا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو گیپ دیتا ہوں یا ٹائم دیتا ہوں، تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتنی اسیسمنٹ۔ اس کو سیلف ریفلیکشن، سیلف اپریزل بھی کہا جاتا ہے، جس میں ایک اسٹوڈنٹ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا انالیسز کرتا ہے کہ میری کون سی اسٹرینتھ ہیں، کون سی میری ویکنیسز ہیں، کیسے میں نے ان کو امپروو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل، جب بچے ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ایک بچہ دوسرے کی سوال جواب کریں گے، لکھائیں گے، سنیں گے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہوتا ہے پیئر ریویو۔ اب پیئر ریویو کس کو کہتے ہیں؟ پیئر ریویو جو ہے نا، پیئر ریویو ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ دوسرے بچے کو ریویو دے، فیڈ بیک دیتا ہے اس کی پرفارمنس پہ،
یعنی سوال پوچھا اس نے جواب ٹھیک دیا تو ویل گڈ، ویل ڈن، گڈ، ایکسیلنٹ کا، غلط دیا تو اس کو درست کر کے اصلاح اس کی کہ یہاں سے آپ نے غلطی کی ہے. یہ پیئر ریویو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جو فیڈ بیک بچے ایک دوسرے کو دیں گے اس کو پیئر ریویو کہا جائے گا. اینڈ پہ اسیسمنٹ آف لرننگ، یہ سبمیٹو اسیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے. یہ اسیسمنٹ آف لرننگ کی ایگزامپل ہے. اس کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایویلویشن بھی ہوتا ہے. کل سوال تھا کہ سبمیٹو اسیسمنٹ از اے سرٹیفائنگ ججمنٹ، تو اس کے بعد جو ہے وہ سرٹیفائی کیا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پاس فیل کا فائنل ایگزام جو ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ، یہ جو ہے وہ سبمیٹو اسیسمنٹ کی ایگزامپل ہے. اس کے بعد انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ اینڈ کنٹینیوس اسیسمنٹ. انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ وہ ہوتی ہے جیسے آپ ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک گریڈنگ پیریڈ کے اینڈ پہ. اب ایک گریڈ پیریڈ سے کیا مراد ہے؟ یا پیریوڈک انٹرول پہ. مثال کے طور پر آپ ریاضی پڑھا رہے ہیں، ریاضی کے جو ہے وہ 5 ٹوٹل یونٹ ہیں، آپ نے یونٹ 1 پڑھایا، تو آپ بچوں کو یہ کہیں گے بیٹا جیسے ہی ہمارا یونٹ 1 کمپلیٹ ہوگا تو آپ کا فل چیپٹر ٹیسٹ ہوگا. ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، کیا کہا گیا کہ جب سلیبس کمپلیٹ ہوگا. یہ ایک انٹرول ہے. ٹھیک ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 دن کا پلان کیا ہو اور 15 دن میں ہو. تو جب چیپٹر مکمل ہوگا اسپیسیفک انٹرول کے بعد، ٹھیک ہے، یا ایک یونٹ کے بعد یا ایک کورس کمپلیشن کے بعد جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو انٹرم یا پھر بینچ مارک اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ آف اے گریڈنگ پیریڈ. اس سے بچے کی پرفارمنس کو ہم پریڈکٹ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے چیپٹر میں بچے کی پرفارمنس دیکھ کے ہم اس کی اینول پرفارمنس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی اینول پرفارمنس، اینول اس کا سکور اتنا ہوگا. اس کے بعد ہے کنٹینیوس اسیسمنٹ. یہ آپ دیکھیں اس میں ہم نے کہا کہ ہم نے کوئی ٹائم فریم فکس نہیں کرتے انٹرم یا بینچ مارک میں. ہم دیکھتے ہیں ایک انٹرول رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی فریکوینٹ انٹرول. ٹھیک ہے، اینڈ آف گریڈنگ پیریڈ. ایک گریڈنگ پیریڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم 5 یونٹ ہیں تو ایک یونٹ کے بعد، ٹھیک ہے، اس میں پیریڈ فکس ہوتا ہے کنٹینیوس میں. یہ مثال کے طور پر ہر ویکینڈ پہ ٹیسٹ ہوگا یا ہر منڈے کو ٹیسٹ ہوگا، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ٹیسٹ ہوگا. تو اس میں ہم جو ہے وہ ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں کہ ڈیلی، ویکلی، فورٹ نائٹلی، منتھلی بیسس پہ ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد ہے پروسیس اینڈ پروڈکٹ اسیسمنٹ. سلائڈ شو ہو بینچ رہی ہے. مارک اسیسمنٹ اور اسیسمنٹ دونوں ٹائپ کی ہوگی. ہو رہی ہے. اچھا، پروسیس، جی بینچ مارک اور انٹرم ایک ہی بات ہے، یہ دو نام ہے ایک ہی چیز کے. پروسیس اینڈ پروڈکٹ اسیسمنٹ، یہ سمیٹو کی ایگزامپل ہے نا، میں نے بتایا تو ہے. یہ تینوں سمیٹو کی اسیسمنٹ ہیں، سوری اسیسمنٹ آف لرننگ کی ٹائپس ہیں. سمیٹو بھی، انٹرم، بینچ مارک بھی اور کنٹینیوس بھی. اچھا، اس کے بعد ہے پروسیس اینڈ پروڈکٹ اورینٹڈ اسیسمنٹ. پروسیس اورینٹڈ، فارمیٹیو اسسمنٹ بھی کنٹینیوس ہے اور آپ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کنٹینیوس ہے اسسمنٹ، تو ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا ہے کہ فارمیٹیو ڈیورنگ لیکچر ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ جو اسیسمنٹ ہو رہی ہے نا، یہ آپ فائنل گریڈنگ کے لیے ان کو کیا، جیسے اسائنمنٹس ہوتی ہیں آپ کی، یہ اس ٹائپ کی ہوتی ہیں کہ یعنی آپ جب اسیسمنٹ لیتے ہیں نا بچوں کی، اور اس اسیسمنٹ کو جیسے پورٹ فولیو ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں جن کو فائنل گریڈ کے اندر آپ شامل کرتی ہیں، تو یہ وہ والی اسیسمنٹ ہوتی ہیں. جو فارمیٹیو ہے وہ تو ڈیورنگ لیکچر ہوتی ہے نا. فارمیٹیو ہمیشہ ڈیورنگ، یہ لیکچر کے دوران تو نہیں ہو رہی، یہ تو لیکچر کے بعد آپ ایک ویک کے بعد اس چیز کا ٹیسٹ لے رہے ہیں جو آپ نے ان کو پڑھایا، اور اس کی بیس پہ ان کا اگلا چیپٹر شروع کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں ڈیبیٹ میں نہیں جاتے ہم پلیز. پروسیس اینڈ پروڈکٹ اورینٹڈ اسیسمنٹ، میں پلیز ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہ رہا، میں نے یہ مکمل کرنا ہے، میں 3 گھنٹے نہیں بول سکتا. پلیز اگر کوئی کویسچن ہے تو پھر بعد میں اینڈ پہ رکھ لیں. نہیں میں نہیں سن رہا، پلیز مہربانی آپ کی، ناراض بھی نہ ہوئیے گا، میں پھر کھپتا رہوں گا نا جی. میرے لیے بولنا 3 گھنٹے پاسبل نہیں ہے. یہ میری آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی کہ میں آپ کو پاس پیپر بھی آن لائن کرواؤں گا اور یہ ریویو بھی دوں گا. میں آپ لوگوں کو آپ کی آسانی کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو میرے پر بھی احسان کریں. تھوڑا سا سوال لکھ کے رکھ لیں، میں سارے سوالوں کے اینڈ پہ جواب دوں گا پلیز. اگر ہم اس میں ان چیزوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی کیوریز ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہوں گی، لیکن میں نہیں لینا چاہ رہا. اگر میں 2-4 لوگوں کو الاؤ کروں تو 200 لوگ اس وقت 200 پلس سن رہے ہوں گے، تو میں کس کو جواب دیتا رہوں گا، پھر مسئلہ بنے گا سب کے لیے. اینڈ پہ آپ جتنے بھی کویسچن ہیں، میں اینڈ پہ آج سوالوں کے جواب دے کے اس کے بعد ہی سیشن کلوز کروں گا، لکھ لیں. لیکن اینڈ پہ پروسیس اینڈ پروڈکٹ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ
جب آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی اسیسمنٹ فار لرننگ اور آف لرننگ اور ایز لرننگ کی بات کی ہے نا، اسی کو اگر آپ دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو اسیسمنٹ فار اور ایز لرننگ جو ہے نا وہ پروسیس میں آئے گی، یعنی وہ اسیسمنٹ جو بیفور یا ڈیورنگ آپ نے پہلے پڑھا ہے. تو اب یہاں پہ بس اتنا سا ڈفرینس ہے کہ پروسیس سے مراد کیا ہے کہ ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ پروسیس، جب ٹیچنگ ہو رہی ہے تو اس وقت جو اسیسمنٹ ہوگی اس کو پروسیس اسیسمنٹ کہیں گے، اور جب ٹیچنگ کے بعد جو اسیسمنٹ کی جائے گی اس کو پروڈکٹ اسیسمنٹ کہیں گے. یہ فرق ہے. یعنی یوں سمجھ لیں آپ کی فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا کہلاتی ہے، پروسیس ہے، اور آپ کی جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہے وہ کیا کہلائے گی، پروڈکٹ اورینٹڈ یا پروڈکٹ اسیسمنٹ ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس. کلاس میں آپ کس طرح کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. اٹریٹیو نیچر آف کلاس روم اسیسمنٹ، یہ ٹینر اینڈ ایلن نے اٹریٹیو نیچر بتائی کہ آپ چار اس کے جو اٹریٹیو نیچر ہے اس کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں سائیکل کے. آسکنگ کویسچن اسٹوڈنٹ اباؤٹ اسٹوڈنٹ لرننگ، بچوں سے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اباؤٹ سوال کرنا. آپ اس کے بعد ان کے جوابات کو اکٹھا کرنا، ان کو انالائز کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے اکارڈنگ آپ نے اپنی ٹیچنگ ڈیزائن کرنی ہے. ٹیسٹ دیا، بچوں کے جوابات اکٹھے کیے، جوابات کو انالائز کیا، اور اس کے بعد آپ نے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ آپ نے ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ ڈیزائن کی. مس فوزیہ آپ کا بچہ بول رہا ہے، چپ کروائیں اسے اور مائک آف کریں. تو یہ جو ہے 4 سٹیپس ہوتے ہیں اٹریٹیو نیچر آف کلاس روم اسیسمنٹ کے. یہ امپورٹنٹ ہے، ٹینر اینڈ ایلن نے یہ 4 سٹیپ بتائے تھے. اب منٹ پیپر کیا ہے، 1 to 2 کویسچن. اس میں جو موسٹ سگنیفیکنٹ تھنگ آج کے لیکچر میں سب سے اہم چیز آپ کو کیا لگی ہے وہ آپ نے بتانی ہے، بچے نے بتانی ہے، ٹھیک ہے. 1 سوال یا 2 سوال اس طرح کے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں منٹ پیپر. 1 منٹ میں بچے نے دینا ہے. مڈیسٹ پوائنٹ، اس میں بچے نے وہ بتانا ہے جو موسٹ کنفیوزنگ پارٹ ہوگا آج کے لیسن کا، یعنی سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے مشکل چیز. جب امپورٹنٹ کی بات ہوگی تو منٹ پیپر ہوگا، جب مشکل چیز پوچھی جائے گی تو مڈیسٹ پوائنٹ ہے. پرابلم ریکگنیشن ٹاسک، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو فرض کریں آپ نے کوئی 2-3 میتھڈ پڑھائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اینڈ پہ آپ سوال دیں گے بچوں کو کہ بتائیں کہ یہ والا سوال کون سے میتھ کے کون سے فارمولا سے سولو ہوگا، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ پرسنٹیج کا فارمولا دیا، آپ نے ایوریج کا فارمولا دیا، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن کا بورڈ میتھ سمجھا دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی کلاس میں 10 بچے، ٹوٹل 20 بچے ہیں جن میں سے 8 بچی ہیں، ٹھیک ہے، تو بچیوں کی ریشو کتنی ہے. اب یہ سازر پرسنٹیج کے فارمولے سے آپ اس کو نکالیں گے. تو اس طرح کے سوال دیے جاتے ہیں. ڈاکومنٹڈ پرابلم، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے سٹیپس لکھواتے ہیں. جیسے ہم نے لیکچر میتھڈ پڑھا، ڈسکوری لرننگ میتھڈ پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. تو اس طرح سٹیپس ہم پوچھتے ہیں کہ آج جو آپ نے میتھڈ پڑھا اس کے صرف سٹیپس کو انلسٹ کریں. تو یہ ڈاکومنٹڈ پرابلم ہوتا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئک ٹاک، بچے نے، یہ امپورٹنٹ ہے، بچے نے 30 سیکنڈ کے اندر وہ سب کچھ جو اس نے سنا ہے اس کو سمرائز کر کے بتانا ہوتا ہے. کوئک رائٹ، 30 سیکنڈ میں اس نے شارٹ پیریڈ میں 30 سیکنڈ میں کی ورڈز کے تھرو جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے، جو یا کسی کو گراف ڈیزائن کر کے اس نے بتانا جو اس نے آج سمجھا ہے. 1 سینٹینس سمری، 1 سینٹینس میں سب کچھ بتانا ہے. کلاس ورکس ہیں، آبزرویشن ہے، انڈیویجول کویسچن ہے، گروپ کویسچن ہے، تھنک پیئر شیئر ہے. یہ کیٹس کی ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. کیٹ اسٹینڈس فار کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس. اچھا جی، اس کے بعد اسٹوڈنٹ پورٹ فولیو. اس سے متعلق اکثر پیپر میں سوال آتا ہے کہ واٹ از پورٹ فولیو. اس سے متعلق 3 چیزیں صرف آپ نے یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلے پرپز فل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک. یہ کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا پرپز فل ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو امپورٹنٹ ورک ہوتا ہے، جو کی ورکس ہوتے ہیں بچوں کے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، سٹور کرتا ہے، سیو رکھتا ہے ٹیچر. اس طرح ہر بچے کی الگ الگ فائل بنا کے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ پورٹ فولیو کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ پورٹ فولیو بولا جاتا ہے. اب اس میں بچے کے سارے کا سارا ریکارڈ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنی بات، یہ بڑا سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ اس میں سارے کا سارا. مائک پلیز آف رکھیں. صبا نام ہے آئی تھنک ان کا، مائک کون ہے پلیز. میں یہ بتا رہا تھا کہ جو
یہ اسٹوڈنٹ پورٹ فولیو ہے تو اس میں سارے کا سارا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بچے کا وہ نہیں ہوتا، وہ ہم سیو نہیں کر سکتے ہوتے. ہم کیا کرتے ہیں اس میں اسپیسیفک جو ہے وہ ریکارڈ بچے کا سیو کرتے ہیں. کیا وجہ ہوگی کیوں ایسا کرتے ہوں گے؟ کیونکہ بچے کا آپ دیکھیں نا، روزانہ آپ ہوم ورک دیں، روزانہ آپ اس کو بچے کو کلاس ورک اسائن کر رہے ہوں، تو از اٹ پاسبل کہ آپ اس بچے کا روز کے روز جو ہے اس کی ساری وہ فائل بنا کے اس کو سیو رکھیں؟ ایسا پاسبل نہیں ہوتا. تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ورک ہوتا ہے، مائک آف رکھیں پلیز، کتنی دفعہ کہنا پڑے گا مجھے. تو مجھے دیکھنے دیں، پتہ نہیں کون ہے محترمہ اس وقت کچن میں مصروف ہیں. اور اچھا، تو پورٹ فولیو کیا ہے؟ پرپز فل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس میں سارا ریکارڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ اسٹوڈنٹ کے ورک کا ریکارڈ ہوتا ہے جو ٹیچر اپنے پاس رکھتا ہے. نمبر 2، پورٹ فولیو از اے اتھینٹک فارم آف اتھینٹک اسیسمنٹ. میں نے کل بتایا تھا جو پریکٹیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ اتھینٹک اسیسمنٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے، یہ بھی آ چکا ہے کہ پورٹ فولیو سرو ایز، ٹھیک ہے. اب پورٹ فولیو یہ ابھی ایف پی ایس سی کے کسی پیپر میں پوچھا گیا کہ پورٹ فولیو جو ہے وہ اسیسمنٹ ایز لرننگ اور اسیسمنٹ آف فار لرننگ اور آف لرننگ دونوں کے طور پر لیا جاتا ہے. فار اور آف لرننگ کے دونوں کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھیں ڈیورنگ لرننگ بھی جو ہے وہ یہ ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے، بچے بنا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ یورپین کنٹریز کے اندر اسی ریکارڈ سے بچے کی پھر پرفارمنس جج کر کے جو ہے اس کی سکورنگ کر دی جاتی ہے، تو یہ پھر سمیٹیو اسیسمنٹ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے. شو کیس پورٹ فولیو وہ ہوتا ہے جس میں بچے کے بیسٹ ریکارڈ کو سٹور رکھا جاتا ہے. میں باقی چیزوں کی طرف نہیں جا رہا. اس کے بعد ہے فارمل اینڈ انفارمل اسیسمنٹ، وہ اسیسمنٹ جو باقاعدہ منظم طریقے سے ہو، جس کے لیے ویل پلانڈ جو ہے وہ میتھڈولوجی ہو، جس کے لیے پراپر سیٹنگ ارینجمنٹ اسکیجول ہو، ساری چیزیں ویل ڈیفائنڈ ہو، تو وہ فارمل ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے فائنل ایگزام آپ کے ہوتے ہیں وہ فارم. آج آپ کلاس میں گئے اور اچانک آپ نے بچوں سے کہا کہ جی آج میں نے اس چیز کا ٹیسٹ آپ سے لینا، یہ انفارمل ہوگی. سڈن جو آپ ڈے ٹو ڈے اپنی روٹین میں لیتے ہیں بچوں سے اچانک، وہ انفارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو جو ٹیچر کلاس کے اندر لیتا ہے وہ انفارمل ہوتی ہے، اور اگر باقاعدہ اسکول لیتا ہے، جیسے دسمبر ٹیسٹ اسکول لیتا ہے، جنوری ٹیسٹ لیتا ہے، تو ایڈمیشن ٹیسٹ لیتا ہے، یہ فارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے. وربل اگر اس طرح کی اسیسمنٹ ہو جس میں ورڈز کو یوز کیا جائے سوال جواب میں، تو یہ وربل اسیسمنٹ ہوتی ہے. اور اگر اس طرح فگرز کو یوز کیا جائے تو یہ نان وربل اسیسمنٹ ہوتی ہے. ٹائپس آف ٹیسٹ، ٹیسٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ٹیسٹ بائی میتھڈ اینڈ ٹیسٹ بائی پرپز. بائی میتھڈ میں دو ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو. اور بائی پرپز میں بھی دو ہوتی ہیں، اسٹینڈرڈائز اینڈ نان اسٹینڈرڈائز. ٹیسٹ کی دو ٹائپ ہیں، بائی میتھڈ بائی پرپز. دونوں کی فردر دو کیٹیگریز ہیں. بائی میتھڈ میں آبجیکٹیو سبجیکٹیو، بائی پرپز میں اسٹینڈرڈائز اینڈ نان اسٹینڈرڈائز. اب آبجیکٹیو کون سے ہوتے ہیں؟ وہ سوال جن کا سنگل کریکٹ آنسر ہوتا ہے آبجیکٹیو ہوتے ہیں. وہ سوال جن کا ایک سے زیادہ درست جواب ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سبجیکٹیو کہتے ہیں. آبجیکٹیو کا ایک ہی آنسر ہوتا ہے، سبجیکٹیو کے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان میں مہنگائی کی وجہ بتائیں، 10 وجوہات آ سکتی ہیں، 10 کی 10 ٹھیک ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کا نام بتائیں، ایک ہی ہے شہباز شریف، اس کے علاوہ غلط ہوں گے. کوئی قائد اعظم بھی لکھ دے، عمران خان بھی لکھ دے، موجودہ تو نہیں ہے نا، وہ غلط ہی ہوگا. تو اس کے جواب ہو سکتے ہیں. اچھا، جب ایک ایسا ٹیسٹ ہو جس میں سبجیکٹیو کویسچن بھی ہوں آبجیکٹیو بھی، اس کو کمبائن ٹیسٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سب سے بیسٹ میئر جو ہے وہ گیسنگ کریکشن سے بچنے کے لیے وہ سپلائی ٹائپ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو ابھی ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں. آپ دیکھیں سبجیکٹیو ٹیسٹ کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے کنورجنٹ، کسی سنگل پوائنٹ پہ فوکس کرنا، اور ایک ہوتی ہے ڈائیورجنٹ، ایک سے زیادہ اس کے آنسر دینا، ایک سے زیادہ پوائنٹس پہ چلے جانا، یہ ہوتا ہے ڈائیورجنٹ. جو آبجیکٹیو ہوتی ہے نا وہ کنورجنٹ ہوتے ہیں، سنگل پوائنٹ پہ آتے ہیں. ڈائیورجنٹ سبجیکٹیو ہوتے ہیں، ملٹیپل آنسر ان کے ہوں گے. اچھا، جو سبجیکٹیو ٹیسٹ ہیں، ہم نے ٹائپ آف ٹیسٹ کہا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، آبجیکٹیو سبجیکٹ بائی میتھڈ اینڈ بائی پرپز، سوری. پھر بائی میتھڈ میں ہم نے کہا آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ہوتے ہیں. اب ہم سبجیکٹیو کی فردر دو کیٹیگریز دیکھنے جا رہے ہیں. اوپن اینڈیڈ، اس کا دوسرا نام کنسٹرکٹیو رسپانس یا ایکسٹینڈڈ رسپانس ہوتا ہے. CRQs بھی ان کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کنسٹرکٹیو رسپانس کویسچنز، جس کے لیے ڈیٹیل آنسر چاہیے ہوتا ہے. اب اس کے کچھ کی پوائنٹس ہیں. یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو
جو ہے وہ فری ٹو رائٹ ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں. ایگزامینر کی بائسنس اس کے اندر آ جاتی ہے، یعنی جو پیپر چیکر ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی جواب اچھا لگے تو زیادہ نمبر دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بچہ کیا کرتا ہے، انفارمیشن کو سلیکٹ، آرگنائز، انٹیگریٹ اور ایویلویٹ کر کے لکھتا ہے، یعنی اپنے ایک اسکیم بناتے ہیں اپنے مائنڈ کے میں. اور پھر اس کو جیسے ہم پیپر دیتے ہیں سبجیکٹیو، تو پہلے ہم وہ جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ سوچتے ہیں، آؤٹ لائن بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایک ہیڈنگ لکھتے ہیں اور اس کے سب پوائنٹس پھر لکھتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں اسی طرح اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، آرگنائز، انٹیگریٹ اور ایویلویٹ کر کے آئیڈیاز کو لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب کلوز اینڈیڈ یا ریسٹرکٹیڈ رسپانس کویسچنز. اب یہ ہوتے تو ایسے ٹائپ ہیں، بٹ ان میں رسپانس ریسٹرکشن ہوتی ہے، اسپیسیفک لمٹ دی جاتی ہے، اسپیسیفک ایریا بتایا جاتا ہے. اب جیسے دیکھیں پاکستان میں مہنگائی کی وجوہات بیان کریں، یہ ایک اوپن اینڈڈ ہوگا. اب اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے مہنگائی پہ یا پاکستان کی معیشت پہ جو اثرات ہیں وہ اب یہ اور 150 ورڈز میں بتائیں، اب یہ کلوز اینڈڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں سوال، ان کو کیا کہا جاتا ہے، کلوز اینڈڈ ریسٹرکٹیڈ رسپانس کہا جاتا ہے. تو اس میں شارٹ آنسر چاہیے ہوتا ہے، اس میں لانگ ڈیٹیل آنسر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک لمٹ دے دی جاتی ہے. یہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں بٹ ایسے ٹائپ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ٹائپ ہوتے ہیں، اوپن اینڈڈ، کنسٹرکٹیو رسپانس، ایکسٹینڈڈ رسپانس کو ایسے ٹائپ کویسچن بھی کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں آبجیکٹیو پہ. اب آبجیکٹیو میں نے ابھی بتایا کنورجنٹ ہوتے ہیں، اس میں ایگزامینر کی بائسنس نہیں ہوتی. سب سے کامنلی یوز ہونے والے آبجیکٹیو ٹیسٹ پاکستان میں اور یو ایس اے میں وہ ایم سی کیوز ہیں. ٹھیک ہے، بٹ یہ کمپلیکس لرننگ آؤٹ کمز میئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ سمپل مطلب وہ رٹے والی چیزیں میئر کرتے ہیں. کمپلیکس لرننگ آؤٹ کم میئر کرنے کے لیے ہمیں سی آر کیوز، ٹھیک ہے، یا پھر آر آر کیوز، ریسٹرکٹیڈ رسپانس کویسچن یا ایکسٹینڈڈ رسپانس کویسچن یا کنسٹرکٹیو رسپانس، یہ چاہیے ہوتے ہیں. اب اس کی فردر ٹائپس کیا ہیں؟ سپلائی ٹائپ، جس میں بچے کو آنسر خود سپلائی کرنا ہوتا ہے، جیسے خالی جگہ ہے، فل ان دا بلینکس. ٹھیک ہے، اس میں شارٹ آنسر کویسچنس، تو اس میں بچوں کو جواب لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سپلائی ٹائپ ہے. اور اب دیکھیں سب سے زیادہ گیسنگ کس میں پاسبل نہیں ہے، مطلب اگر آبجیکٹیو ٹیسٹ میں دیکھا جائے تو یہ سپلائی ٹائپ. خالی جگہ میں بچے کو اگر آتا ہے صحیح تو وہ لکھ سکے گا، ادروائز تو نہیں لکھ سکے گا نا. ایم سی کیوز میں، ٹرو فالس میں، کالم میں تو اس کا تکا بھی چل جائے گا، یا نہیں چلتا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں، یہاں پہ ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ ٹو اوائڈ گیسنگ کریکشن وی یوز سپلائی ٹائپ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، ہم سپلائی یہ والے ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. اچھا، جو فل ان دی بلینکس میں خالی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو کلوز کہا جاتا ہے، یہ والا CLOZD. اس کے بعد سلیکشن ٹائپ. اب یہ وہ ہوتے ہیں ایم سی کیوز، ٹرو فالس، کالم میچنگ، یس نو کویسچن. تو ان کو جو ہے وہ سلیکشن ٹائپ کہا جاتا ہے، جس میں بچے نے جواب چوز کرنا ہوتا ہے، سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. یس نو کویسچن کو، جن کو ٹرو فالس کہا جاتا ہے، ان کو پولر کویسچن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کویسچن صرف کنفرمیشن کے لیے ہو تو ٹیگ کویسچن ہوتا ہے. ایم سی کیوز کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو سٹیم کہا جاتا ہے. اس کے جو سجیسٹڈ آنسر ہوتے ہیں 4، ان کو چوائسیز یا آپشن یا الٹرنیٹیو کہا جاتا ہے. درست جواب کو سٹیم آنسر کہتے ہیں، اور جو انکریکٹ آپشنز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرکٹر کہا جاتا ہے. یہ ایزی ٹو سکور ہوتے ہیں، ان کے اندر آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، ایگزامینر کی بائسنس نہیں ہوتی، ٹائم کم لگتا ہے. ٹھیک ہے، اٹیمپٹ کرنے میں اور اس میں بھی چیک کرنے میں بھی. میچنگ آئٹمز، جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو پہلے لائن میں جس کی جواب ڈھونڈے جاتے ہیں اس کو پریمس کہا جاتا ہے، باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں. تو یہ جو ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ تھے. اب جو دوسری ٹائپ ہے ٹیسٹ بائی میتھڈ، ہم نے پڑھا اب تک، ہم نے بائی میتھڈ کو ڈسکس کیا، بائی پرپز میں اسٹینڈرڈائز اینڈ نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ. اب یہ بڑے سمپل سے ہیں، ایک ٹیسٹ ہے میں بنا رہا ہوں اور ایک جو ہے وہ PCTB بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یا 22 کوئی بنا رہا ہے. اب میرے اور 22 کے پیپر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. میرا بنایا ہوا ٹیسٹ نان اسٹینڈرڈائز ہوگا، ان کا بنایا ہوا اسٹینڈرڈائز ہوگا. ٹھیک ہے، کل ہم نے یہ ایک بات پڑھی تھی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں، انالیسس آف دا آئٹم از نیسیسری ان، یہ یاد ہوگا آپ کو. کل یہ سوال کل والے پیپر میں ہم نے دیکھا تھا تو یہ آیا ہوا تھا. تو ٹیسٹ یہ ایکسپرٹ ڈیزائن کرتے ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ. یہ انفلیکسیبل ہوتے ہیں، اگر پیپر میں آ گیا جواب دینا پڑے گا. جبکہ نان اسٹینڈرڈائز ٹیچر بناتا ہے، یہ فلیکسیبل ہے. آپ نے بچے کو سوال غلطی سے کسی اور جگہ سے دے دیا تو اب آپ اس کو، بچے کہتے ہیں ہمیں نہیں پڑھا تو آپ چینج کروا دیتے ہیں.
اس کا پرپز وائڈ ہوتا ہے، اس کا پرپز نیرو ہوتا ہے، یہ زیادہ ایکوریٹ ہوتے ہیں، یہ لیس ایکوریٹ ہوتے ہیں، یہ سارے کریکولا کو ٹچ کرتے ہیں، یہ کچھ کنٹینٹ کو ٹچ کرتے ہیں، ان کی کوئی نارمز نہیں ہوتی، کوئی اسپیسیفک رولز نہیں ہوتے نان اسٹینڈرڈائز کے، اسٹینڈرڈائز کے رولز ہوتے ہیں. اس میں ہر آئٹم کو، سوال کو اچھی طرح دیکھ بھالا کے شامل کیا جاتا ہے. اس میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. انالیسز آف دا آئٹم از ناٹ نیسیسری. اب یہ جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے نا، ان کی فردر 2 ٹائپس ہیں، این آر ٹی اینڈ سی آر ٹی. رابرٹ گلیزر نے یہ کانسیپٹ دیے تھے. اب این آر ٹی کیا ہے؟ نارم ریفرنس ٹیسٹ. سی آر ٹی کیا ہے؟ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ. میں نے اس کی ایگزامپل کل دی تھی، کل کے لیکچر میں، اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی سے آگے جمپ کر رہا ہوں. وہ جو میں نے امی اور خالہ کی جو ایگزامپل آپ کو کل ایک دی تھی وہی والی ہے. تو اس میں اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے رہا، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھ رہا ہوں صرف. تو اس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں ایک بچے کو سیم ایج گروپ کے دوسرے بچوں کے ساتھ، یعنی انڈیویجول. یہ سوال آیا ہوا تھا، ان نارم ریفرنس کمپیریزن از میڈ امنگ انڈیویجول. اس میں ہم انڈیویجول کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. ادر امپورٹنٹ اس میں جو سیکنڈ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پرسنٹائل رینک یوز کیا جاتا ہے. پرسنٹائل رینک ہم آج پڑھیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد، تو میں بتاؤں گا. اس میں پرسنٹیج رینک یوز کیا جاتا ہے. ان دونوں کا ڈفرنس میں آگے چل کے بتاؤں گا. تو یہ نارم ریفرنس اینڈ کرائٹیرین ریفرنس ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان دونوں کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے، ان سے سوال آ سکتا ہے. ان کو ایکسپلین کل میں نے کیا تھا، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جا رہا. اچھا جی، اس کے بعد ہے اسٹیپس فار ٹیسٹ کنسٹرکشن. اکثر ایسے ہوتا ہے واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ان ٹیسٹ کنسٹرکشن. ٹھیک ہے، واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ان میجرمنٹ. تو پہلا اسٹیپ نارملی پوچھا جاتا ہے. تو پہلا ہی آپ یاد رکھیں، ڈٹرمن دا پرپز آف دا ٹیسٹ، کہ آپ ٹیسٹ کیوں لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پرپز پتہ ہوگا، یعنی آبجیکٹیو کیا ہیں آپ کے ٹیسٹ کے. ٹھیک ہے، تو ڈٹرمننگ دا پرپز آف ٹیسٹ یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. میں باقی اسٹیپ نہیں کرا رہا کیونکہ پیپر میں کبھی پوچھے نہیں گئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹی او ایس، ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن. ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کیا چیز ہے؟ اب آپ نے ایک ٹیسٹ بنانا ہے نا، آپ نے بلوم ٹیکسونومی، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دیکھیں گے اس کو، بلوم ٹیکسونومی کو. یہ چیپٹر بڑا ہے چونکہ، تو اس کے ہم 2 پارٹس کریں گے. ایک آج پارٹ ہوگا، ایک سیکنڈ پارٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے. تو پاسبل ہے کہ جس دن میں اگر زیادہ ٹائم مجھے ملا تو میں آپ کو زیادہ ٹائم دے کے ایک پاسٹ پیپر بھی ایک دن میں کروں اور ایک لیکچر ادھر سے بھی. جب تک انشاءاللہ آپ کا پیپر نہیں ہو جاتا تب تک یہ سلسلہ میری کوشش ہوگی کہ روزانہ کوئی نہ کوئی لائیو سیشن لے کے آپ کے ساتھ آپ کو انگیج رکھا جائے. یہ چیزیں پہلے میں کر سکتا تھا، میں نے پتہ کیوں نہیں کی تھیں، اس لیے نہیں کی تھیں کہ آپ لوگوں کو جب میں ان ٹائم یہ چیزیں کراؤں گا نا، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب پیپر میں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی بات میری کلک کر جائے گی جو آپ سنیں گے، دیکھیں گے. ٹھیک ہے، لائیو سیشن کی اور بات ہوتی ہے. ریکارڈنگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے سنتے رہیں تو کبھی سنی نہ سنی. ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن اسٹینڈس فار، ٹی او ایس اسٹینڈس فار پوچھا جا چکا ہے. ٹیسٹ بلو پرنٹ از اندر نیم آف ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن پوچھا جا چکا ہے. اس میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں لرننگ آبجیکٹیوز اور دوسرا ہوتا ہے کورس کنٹینٹ. ٹھیک ہے، آج بلکہ ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو نا یہ پھر میں بلوم ٹیکسونومی میں پھر نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. میں نا آج میں نے وہ جو سندھ ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ ہے اس کے کچھ سوال ڈیزائن کیے تھے، تو ان میں سے ایک میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. سلائیڈ نہیں شو ہو رہی تھی؟ نو سر. نو سر. کتنے ٹائم سے نہیں ہو رہی تھی؟ سر ہو رہی ہے. نہیں، اچھا پہلے ہو رہی، اچھا ہو رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. اچھا یہ نا بلوم ٹیکسونومی ہے. یہ سلائیڈ اب شو ہو رہی ہے، ریوائز کوگنیٹو ڈومین والی. اچھا یہ نا یہ بلوم ٹیکسونومی، اوکے یہ بلوم ٹیکسونومی کے نا کوگنیٹو ڈومین کے یہ 6 لیول ہے: نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن. یہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. یہ ایک پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، فوٹو سینتھسس کے اباؤٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں اس پیراگراف سے 6 ڈفرینٹ ٹائپ کے کویسچن بنائے گئے ہیں. مثال کے طور پر جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نالج یا ریممبرنگ، اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے واٹ از دا پروسیس کالڈ وین پلانٹس میکس دیئر اون فوڈ. وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. اب یہ وہ پہلا لیول ہے کوگنیٹو ڈومین کا، یہ ریممبرنگ یا نالج لیول. پھر انڈرسٹینڈنگ، اپلائنگ، انالائزنگ،
ایویلویٹنگ اینڈ کریٹنگ، یا جو آپ نے یاد کیا ہوگا نالج کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس، ایویلویشن. اب دوسرا ہے انڈرسٹینڈنگ. کین یو ایکسپلین وٹ دا پلانٹ یوزز ٹو میک فوڈ ڈیورنگ فوٹوسنتھسس. یہ سندھ کے اندر جو سندھ کے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں اس وقت موجود ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ فروری میں ان کا ایک ٹیسٹ ہونا جا رہا ہے جس میں انشائیہ سوال ہوتے ہیں، سی آر کیوز ہوتے ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے. تو یہ ان کے لیے میں تیار کر رہا تھا، یہ آج کی یہ سلائیڈ میں نے صبح تیار. اب تیسرا ہے اپلائی. If you keep a plant in dark room for a long time, how do you think it will affect its ability to make food. اب پودوں کو خوراک بنانے کے روشنی کی ضرورت ہوتی. اب یہ اس کی اپلائی کر رہا ہے کہ اگر آپ اس کو پریکٹیکل سچویشن میں اس کو کمرے میں جا کے رکھ دیں، کیا وہ خوراک تیار کر سکے گا؟ جواب ہے نہیں کر سکے گا. یہ صرف دکھانے کے لیے تھا، یہ فی الحال آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے چیز، کہ اس طرح سے سوال بنائے جاتے ہیں ہر لیول کے الگ الگ. تو اس کو دکھانے کا مقصد یہاں پہ میرا کیا تھا وہ ابھی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. یہ جب ہم ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن دیکھتے ہیں نا، ٹی او ایس، تو ٹی او ایس بیسیکلی اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک جو بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ آپ نے جس ڈومین کے جس لیول کے کویسچن، بار بار اللہ پوچھے ان سے، بار بار وہی سلائیڈ اوپن ہو جاتی ہے. اچھا ایک منٹ پلیز. ہاں اب دیکھیں یہاں پہ وہی باتیں جو ابھی ہم کر رہے تھے، لیول آف آبجیکٹیو. یہاں پہ دیکھیں نالج کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس، ایویلویشن، یہ آ گیا اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیسٹ میں نالج لیول کے کتنے سوال رکھنے ہیں. سب سے سوکھے اور آسان سوال نالج لیول کے ہوتے ہیں، اور سب سے مشکل جو ہے وہ سنتھسس کے ہوتے ہیں، خود سے کسی چیز کو لکھنے کے. یہ سب سے مشکل سوال ہوتے ہیں. تو نالج لیول کے کتنے ہوں گے اس پورے ٹیسٹ کے اندر؟ کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اور ایویلویشن، یہ ہوں گے ہمارے لیول آف آبجیکٹیوز. دوسری چیز اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے چیپٹر میں نالج کے کتنے کویسچن ہیں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں کتنے لینے ہیں ہم نے. اسی طرح اگر آپ اس کی بات کریں ایویلویشن کی کریں تو پہلے، دوسرے، تیسرے چیپٹر میں کتنے کویسچن ہم نے لینے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں دو چیزیں، ایک ٹیبل بنایا جاتا ہے تاکہ پھر اسی کے اکارڈنگ ٹیسٹ بنایا جائے. یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے لیے مینڈیٹری ہوتا ہے. میں اور آپ تو نہیں بناتے، جب ٹیسٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم تو یہ چیزیں نہیں بناتے. تو اس کے دو ایکسس ہوتے ہیں. یہ ورٹیکل ایکسس کو وائی ایکسس کہا جاتا ہے جس پہ آبجیکٹیو موجود ہوتے ہیں، اور ایکس ایکسس پہ کیا چیزیں جو ٹاپکس ہیں یا چیپٹر ہیں یا سبجیکٹ ہے، کنٹینٹ ہے، یہ موجود ہوتا ہے. تو اس میں دونوں چیزوں کا بیلنس رکھا جاتا ہے. ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن 2 وے چارٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم آبجیکٹیوز اور کریکولم کے کورس کا، آئٹمز کا ایک کیا رکھتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں. تو اس سے ٹیسٹ بنانا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن ہے. ہوپ فلی یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ایکس اور وائی ایکسس پہ یاد رکھ لینا ہے کہ کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد جی دیکھیں آبجیکٹیوز آف لرننگ کے آبجیکٹیوز. آپ دیکھیں ایمز، گولز اور آبجیکٹیوز یا ایس ایل اوز. ایمز ہوتے ہیں نیشنل لیول کی ایکسپیکٹیشن، جیسے کسی ملک کی ایجوکیشنل پالیسی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پورے ملک میں پروموٹ کیا جانا چاہ رہا ہے، تو یہ ایک ایم ہوگا. نیشنل لیول کے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں، ایمز. یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ وچ ون از براڈر، ایم، گولز، آبجیکٹیو یا ایس ایل اوز. نن ایمز جو ہے وہ براڈر ہوتے ہیں، نیرویسٹ جو ہے وہ ایس ایل اوز یا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. آبجیکٹیو یا ایس ایل اوز ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ایمز نیشنل لیول پہ، براڈیسٹ لیول پہ یہ کون بناتا ہے؟ منسٹری آف ایجوکیشن یا صوبے یا وفاق بناتا ہے. گولز اسکول لیول، انسٹیٹیوشنل لیول یا سبجیکٹ لیول، تین چیزیں ہیں. مثال کے طور پر ایجوکیشنل سٹیج ہے، پرائمری ایجوکیشن ہے، ایلیمنٹری ہے ہماری، سیکنڈری ہے، ہائر سیکنڈری ہے، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن ہے. تو آپ دیکھیں پرائمری ایجوکیشن کے اپنی صاف ظاہر ہے کہ گولز ہوتے ہیں، ایلیمنٹری ایجوکیشن کے اپنے ہوتے ہیں. تو کسی ایجوکیشنل سٹیج کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، کسی ادارے کے جو اپنے بنائے گئے آؤٹ کمز ہیں، یا کسی سبجیکٹ کے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو گولز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ براڈر دین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مور اسپیسیفک دین ایمز ہوتے ہیں. ایم سے لیس براڈر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آؤٹ کم آبجیکٹیو سے زیادہ براڈر ہیں، لیکن یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، یہ جنرل ہوتے ہیں. امپارٹنگ کمپیوٹر ایجوکیشن، آبجیکٹیوز آف پرائمری اسٹیج آف ایجوکیشن. آپ دیکھیں کمپیوٹر کو پڑھایا جانا، یہ گول ہے. اس کے بعد ایس ایل اوز. جی آپ کو پتہ ہے کہ کلاس میں جو ٹیچر پڑھاتا ہے، یہ ایک لیکچر لیسن دیتا ہے، اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو آبجیکٹیوز کہا جاتا ہے. تو بلوم اینڈ سولو ٹیکسانومی پہلے یوز کیے جاتے تھے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کے لیے. اب ہمارے یہ یاد رکھیے گا جتنے بھی بورڈ ہیں 22 ہیں،
یہ سارے کے سارے اور جتنی ہماری یونیورسٹی یا اسکول کا سسٹم ہے یہ جو ہے وہ بورڈ کے پیک کے یونیورسٹیز کالجز یہ بلوم ٹیکسونومی یوز کرتے ہیں. ادھر چلے گا. اچھا یہ میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا آپ کو جو ہم نے کریکولم کا چیپٹر پڑھا تھا اس میں نے ان کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا تھا, اس لیے میں ان کی طرف دوبارہ نہیں جا رہا. یہ آپ نے وہاں سے دیکھ لینے ہیں, یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہی باتیں ہیں, تو اس لیے میں ان کی طرف نہیں جا رہا. اسٹینڈرڈز بینچ مارک اور ایس ایل اوز یہ بھی میں جو ہے وہ کریکولم کے چیپٹر یار میں کیوں تو کر کے ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ. वेट करेगा चार्टर. ਆਮ ਵਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਲਦੀ. یہ میڈم سعدیہ آپ فیملی میں بیٹھی ہیں تو کیا کہوں میں آپ کو. ਮਾਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. اب یہ دیکھیں انہوں نے نا مائک آن کیا ہوا ہے اور محترمہ بزی ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. سر ریموو کر دیں 3-4 کو, خود ہی نہیں ڈسٹرب کریں گی آئندہ. بس میں کیا کہوں, اب فیمیل ہے, میں نے پہلے دن بھی یہی کہا تھا کہ خیال کیجیے گا, میرا نہیں اپنا. بعض اوقات نا وہ پچھلے سیشن کا ایکسپیرینس ہے میرا, تو وہ نا فیملی میں آپس میں جیسے جھگڑ نہیں رہے ہوتے لوگ, تو اس لڑائی جھگڑے میں بعض اوقات نا مائک آن ہو جاتا تھا, ایون کیمرہ بھی, تو وہ بڑا مزیدار سین ہوتا تھا. خیر مجھے فوراً جو ہے وہ ریکارڈنگ سٹاپ کرنی پڑتی تھی تب, تو ایسا بھی ہو چکا ہے. اللہ نہ کرے آپ دوبارہ ایسا ہو. تو یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں, اسٹینڈرڈ بینچ مارک ایس ایل اوز, اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں. یہ ایمز گولز آبجیکٹیو AGO سوری, یہ AGO کا کانسیپٹ جو ہے ایمز گولز آبجیکٹیوز کا ایڈورڈ ڈی بونو نے دیا تھا. کس نے دیا تھا جی؟ ایڈورڈ ڈی بونو نے ایمز گولز اور آبجیکٹیو کا کانسیپٹ دیا تھا. اب کیا کہوں میں, اب مجھے کلوز کر کے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ محترمہ کون ہے. اللہ اکبر. اچھا چلیں, اللہ کریں آپ بھی ٹیچر بنیں اور آپ کو بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ایسے آزمائیں جیسے آپ مجھے آزماتے ہیں. اچھا, ایڈورڈ ڈی بونو نے کانسیپٹ دیا تھا ایمز گولز آبجیکٹیو کا. اس نے کہا کہ کوئی بھی لرننگ جو ہوتی ہے نا, کوئی بھی ایکشن, اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے یا کوئی ایم ہوتا ہے یا گول ہوتا ہے یا آبجیکٹیو ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ تھا. اسٹینڈ کی لرننگ ایریا ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ اس کی براڈ ڈسکرپشن ہے, بینچ مارک اسٹینڈرڈ کی براڈ ڈسکرپشن ہے, اور یہ 5 ڈیولپمنٹل لیول پہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. ایس ایل اوز کلاس کی ایکسپیکٹیشن ہے, پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں, جس نے اس کو سمجھنا ہو وہاں سے جا کے سمجھ لیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی بلوم ٹیکسونومی. بلوم ٹیکسونومی, اچھا اس پہ نا میں بہت اس کو کوئک وے میں کراؤں گا آج. اس پہ میرا 30 منٹ کا ایک سیپریٹ لیکچر بھی یوٹیوب پہ پڑے ہیں, بلکہ 2-3 پڑے ہوں گے. آپ نے نا ایک دفعہ یوٹیوب سے اس کا مکمل لیکچر دیکھ لینا ہے لازمی, ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس میں سے لازمی 2-3 نمبر کے کویسچن آپ کے آنے ہیں, تو کوئی رہ نہ جائے. بلوم ٹیکسونومی ایک ہائرارکیکل ماڈل ہے جس میں آبجیکٹیوز کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. بیسیکلی یہ بینجامن بلوم امریکن تھے, اس نے 1956 میں, اس بندے نے 1956 کے اندر اس کا پہلا ڈومین انٹروڈیوس کروایا تھا, کگنیٹیو ڈومین بلوم ٹیکسونومی کا. اس کا نام بینجامن بلوم تھا. تو بینجامن بلوم کے نام سے ہی اس ٹیکسونومی کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ بلوم ٹیکسونومی رکھا گیا تھا. اب بلوم ٹیکسونومی کا شروع میں نے بتایا کہ صرف کتنے ڈومین تھے, ڈومین ایریا کو کہا جاتا ہے, صرف ایک ایریا تھا بچے کے مائنڈ کو, انٹیلیکٹ کو, مینٹل ایبلٹیز کو میئر کرنے کے لیے, اس سے ریلیٹڈ. اور یہ کون سا ایریا تھا؟ کگنیٹیو ڈومین تھا. 1956 میں بینجامن بلوم نے خود دیا, اور اس کے اس نے 6 لیول بتائے: نالج, کمپریہنشن, ایپلیکیشن, انالیسس, سنتھسس اینڈ ایویلویشن. کاسی سے آپ نے یاد رکھ لینا ہے. اس کے بالکل ایگزیکٹ 8 سال کے بعد, ٹھیک ہے, اسی کے ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام ڈیوڈ کریتھول تھا, اس نے کہا کہ یہ کگنیشن جو ہے وہ نالج سے, مائنڈ سے, مینٹل ایبلٹیز سے, انٹلیکچوئل ایبلٹیز سے ریلیٹڈ ہے. کگنیشن مین, یہ بھی سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے, تو یہ کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ کس نے دی ہے, بلوم نے کب دی تھی, بلوم ٹیکسونومی کب پریزنٹ ہوئی, کگنیٹیو ڈومین کے لیول کتنے ہیں, لویسٹ لیول کون سا ہے, ہائیسٹ کون سا ہے, نالج لویسٹ ہے, ایویلویشن ہائیسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ان میں سے درمیان میں سے بھی کوئی سوالات. سب سے زیادہ آج تک جو سوال پوچھے گئے ہیں کگنیٹیو ڈومین سے پوچھے گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سائیکو موٹر پراپر ہم اسیس نہیں کر رہے, افیکٹو تو کر ہی نہیں رہے, تو اس لیے سب سے زیادہ کہاں سے کویسچن بنتے ہیں؟
پہلے ڈومین سے میں بھی اس پہ زیادہ فوکس کروں گا آج. دوسرا ہے افیکٹو ڈومین. یہ جو بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، فیلنگ سے، ایکشن سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے جو بیہیویئرل رسپانس ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو میئرمنٹ کے لیے ایک ہائرارکی یا ٹیکسونومی دی بالکل ایگزیکٹ 8 سال کے بعد 1956 سے 1964 ڈیوڈ کریتھول نے. تو اس کے 5 اس نے آبجیکٹیو بتایا: اٹینڈنگ، رسپونڈنگ، ویلوئنگ، آرگنائزنگ اینڈ کریکٹرائزیشن اور ووک. اس کے ایگزیکٹ 8 سال کے بعد، ٹھیک ہے، یہ سمپسن، یہ ایک لیڈی تھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے 1972 میں ایک پریکٹیکل موٹر اسکل کے اباؤٹ جو ہے وہ کیا دیا، ایک نئی کلاسیفیکیشن دی جس کو اس نے سائیکو موٹر کا نام دیا. اس کے 7 لیولز ہیں: پرسیپشن، سیٹ، گائیڈڈ رسپانس، میکانزم، کمپلیکس اوورٹ رسپانس، اڈاپٹیشن اینڈ اوریجنیشن، سگ، مکاؤ. یہ آپ نے لیول 8 اٹ از سیکوینس میں یاد رکھنے. تو کگنیشن ہیڈ سے، افیکٹو فیلنگ سے، ایٹیٹیوڈ سے، ہارٹ سے، تو سائیکو موٹر ہینڈ سے، ایکشن سے، فزیکل ورک سے، ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے. اس سلائیڈ سے 1 یا 2 نمبر کا سوال آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ انشاءاللہ تعالی سارے اس کو ٹھیک کریں گے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کگنیٹو ڈومین کی. میں اس کو کوئک وے میں لے کے جاؤں گا. نالج سب سے پہلے، پھر کمپریہنشن، پھر اپلیکیشن. نالج کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں جاننا، ریممبر کرنا کسی چیز کو، ریکال کرنا، یہ نالج ہوتا ہے. کسی چیز کے اباؤٹ انفارمیشن ہونا، جیسے ہم نے بات فوٹو سینسس کی ابھی ایگزامپل میں نے آپ کو دکھائی ہے. تو لویسٹ لیول ہے نالج. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی چیز سے متعلق جو نالج ہمارے پاس ہوتا ہے، اس نالج علم کا رکھنا، ریممبر کرنا، اس کو ریکال کرنا، یہ پہلا لیول ہوتا ہے کگنیٹو ڈومین کا. اس میں ہم سمپل چیزوں کو رٹا لگا لیتے ہیں. ڈیفائن امیونٹی ان لسٹ پلانٹ آف آور سولر سسٹم، ٹھیک ہے. کمپریہنشن کا دوسرا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ. کسی چیز کی مطلب کو، میننگز کو، مفہوم کو سمجھنا، میننگ آف دا مٹیریل، میننگ آف دا کانسیپٹ. اب اس میں یہ کی ورڈز جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں، نیم، ڈیفائن. آپ نے صرف کگنیٹو ڈومین کے سارے کی ورڈز ایک دفعہ دیکھنے ہیں. کس کے؟ کگنیٹو کے لازمی ایک دفعہ دیکھنے ہیں، کیونکہ ایک پیپر میں کی ورڈز پوچھے گئے ہیں انالیسس کے، ٹھیک ہے. یہ ایکٹیو وربز یا ایکشن وربز یا صرف وربز بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. نیم، ڈیفائن، ڈسکرائب، ریلیٹ، ٹیل، یہ نالج کی ہیں. دوسرا ہے کمپریہنشن. کسی چیز کی انفارمیشن، کسی انفارمیشن کا نالج تو آپ کے پاس ہے کہ فوٹو سینسس سے پودے خوراک بناتے ہیں، لیکن کیسے بناتے ہیں، اس کے مطلب کو، اس کے کانسیپٹ کی آپ کو سمجھ ہو، یعنی ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا مٹیریل، یہ کمپریہنشن ہوتا ہے. اس کے لیے وربز جو ہیں ڈسکس، آؤٹ لائن، پریڈکٹ اینڈ ایکسپلین. اس کے بعد ہے ایپلیکیشن. ایک چیز کو دوسری جگہ پہ اپلائی کرنا. ایک چیز یہاں سے سیکھی ہے، اس کو کسی اور جگہ پہ اپلائی کرنا، یہ ایپلیکیشن کہلاتا ہے. امی نے آپ کو کوکنگ سکھائی، آپ نے جو ہے نا وہ امی کی غیر موجودگی میں اسی کو کر کے دیکھنا چاہا، دیٹ از ناؤن ایز ایپلیکیشن، ٹھیک ہے. ایبلٹی ٹو اپلائی، جو موم نے آپ کو ایک ریسیپی بتائی، ایک پروسیس سمجھایا، آپ اس کو یوز کر رہے ہو کسی نئی جگہ کے اوپر، تو یہ ایپلیکیشن کہلائے گی. ہاسٹل میں، فرینڈز کے ساتھ، اسکول میں، کالج میں. ability to apply the previously learned knowledge in a new situation، ٹھیک ہے. تو یہ ایپلیکیشن کہلاتی ہے. یوز، illustrate، complete and solve اس کے کی ورڈز ہیں. اس کے بعد انالیسز. انالیسز کہتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن آئے گی پیپر میں. کی ورڈز آ سکتے ہیں، فاؤنڈر کا نیم، ایئر آ سکتا ہے، اور ڈیفینیشن آ سکتی ہے. ability to break down. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے، یعنی کوئی کویسچن دیا جائے کہ یہ کویسچن کون سے لیول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو یوں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو ویسے سمجھ نہ آئے تو یہاں جو ایکشن وربز ہیں ان سے تھوڑا سا دیکھ لینا ہے آپ نے. اب انالیسس کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے پارٹس میں ڈیوائڈ کر دینا، کسی انفارمیشن کو اس کے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے سمجھنا انالیسس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایکشن وربز آئیڈینٹیفائی، کمپیئر، ایکسپلین اینڈ کیٹیگرائز ہیں. اور اس کے بعد ہے سنتھسس. اب وہ جو آپ نے ڈفرینٹ پارٹس بنائے ان کو جوائنٹ کرنا، ملا کے ایک نئی انفارمیشن دینا، یہ جو ہے وہ انٹیگریشن کہلاتی ہے، سنتھسس کہلاتی ہے. یعنی مختلف انفارمیشن کو آپس میں ملا کے آنسر کرنا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں
کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بتائیں. اب آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن از ڈیرائیوڈ فرام دس لینگویج وچ مینس فلاں, اور اس کے 3 موڈز ہوتے ہیں, اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ. اب دیکھیں آپ نے 4-5 مختلف انفارمیشن کو ملا کے ایک ڈیفینیشن آپ بنا رہے ہیں. تو یہ ایبلٹی آپ کی کیا کہلائے گی؟ سنتھسس. انٹیگریٹ ڈفرینٹ پارٹس ٹو فارم اے نیو ہول. تو کریٹ, امیجن, ڈیزائن اینڈ پلان. لاسٹ ہوتا ہے ہائیسٹ لیول ایویلویشن. اس میں آپ کسی بھی چیز کی ویلیو ورتھ کو جج کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو آج بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا. جج, جسٹیفائی, ڈیسائیڈ, پریورٹائز, ریٹ, یہ اس کے سینونیم یا ایکشن وربز ہو سکتے ہیں ایویلویشن کے. تو اب اس میں جو فرسٹ 3 ہیں یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. نالج, کمپریہنشن, اپلیکیشن. تو یہ لوٹ اسٹینڈ فار لوور آرڈر تھنکنگ اسکلز. جو پہلی 3 ہیں یہ لوٹس کہلاتی ہیں. اگلی 3 انالیسس, سنتھسس اینڈ ایویلویشن, ان کو ہاٹس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوٹس. اور جی Sir, you are not audible on the cognitive domain slide. سر نالج کے کی ورڈز بتائیے گا پلیز. وہ لکھے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھ لینے, میں نے بتائے تھے. آپ کے پاس نوٹس بھی ہوں گے, بک بھی ہوگی. اچھا, آواز آ رہی ہے اب؟ اچھا, لارڈس اور ہاٹس. چلیں آگے چلتے ہیں سوال اینڈ پہ. ڈیوڈ کریتھول نے 2001 کے اندر اپنے ہی استاد کے بنائے ہوئے 6 لیول کو چیلنج کر دیا. اس نے کہا کہ استاد جی یہ کریتھول ہے. اس نے کہا کہ استاد جی آپ نے بڑا غلط کام کیا. ٹھیک ہے, یہ بلوم نے جو بنایا تھا یہ کوگنیٹو ڈومین, تو اس نے کہا کہ استاد جی آپ نے غلط کیا ہے, میں آپ بتاتا ہوں کیسے غلط کیا. اب دیکھیں ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں بھی اینڈرسن اور کریتھول کے اس سے وہ ہوں, ایگری ہوں, ان کے جو 6 لیول ہیں. اب دیکھیں آپ جب سوال لکھ رہے ہوتے ہیں, جواب لکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا, آپ پہلے لکھتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ اس کو ایسے ایسے لکھنا ہے, یا پہلے سوچتے ہیں بعد میں لکھتے ہیں؟ جی پہلے سوچتے ہیں. ہاں, ایویلویشن پہلے ہوتی ہے, کریشن بعد میں ہوتی ہے. تو ایک تو یہ اس نے کہا کہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں, جو 5واں آپ نے لیول بتایا استاد جی وہ 4تھے نمبر پہ آنا چاہیے, سوری 6ٹھا جو ہے وہ 5ویں پہ آنا چاہیے, اور جو 5واں 6ٹھے پہ جانا چاہیے. تو اس نے ایویلویشن جو 5ویں نمبر 6ٹھے نمبر پہ تھا اس کو 5ویں پہ یہ لے آیا, اور دوسرا جو کریشن یا سنتھسس تھا 5ویں نمبر والا, یہ اس کو اینڈ پہ لے گیا. تو ایک تو یہ اس نے کیا. دوسرا اس نے ان کو ناؤن سے ورب فارم میں کیا. اب یہ تھے نالج, یہ اس کو ریممبر کیا. کمپریہنشن کو اس نے انڈرسٹینڈنگ کیا. اپلیکیشن کو اپلائنگ یا اپلائی کیا. انالیسس کو انالائز کیا. سنتھسس کو کریٹ کیا. ایویلویشن کو ایویلویٹ کیا 2001 میں آ کے. ٹھیک ہے, ناؤن سے ورب فارم میں کیا, اور 5ویں 6ٹھے لیول کو آپس میں انٹرچینج کیا. تو یہ ان کی کلاسیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر سوال آپ سے پوچھا جائے پیپر میں کہ واٹ از دا ہائیسٹ لیول آف کوگنیٹو ڈومین, ریوائز اگر آ گیا تو پھر آپ کو تو فوراً پک کر لیں گے کہ بھائی یہ کریشن کا پوچھ رہا ہے. ان کیس وہ کہتا ہے کہ جی واٹ از دا ہائیسٹ لیول آف کوگنیٹو ڈومین, اور وہ یہ آپشن دیتا ہے ریممبرنگ, انڈرسٹینڈنگ, اپلائنگ. تو یاد رکھیے گا ایویلویٹنگ اس کا درست جواب نہیں ہوگا. حالانکہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہاں پڑھا ہے آپ نے, یہ دیکھیں کہ یہ ہائیسٹ لیول اس کا کیا ہے, یہ دیکھیں ایویلویشن ہائیسٹ ہے. میں یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر سوال میں یہ پوچھا جائے کہ وچ از دا ہائیسٹ لیول آف کوگنیٹو ڈومین, آپشن اس طرح ہو نالج, اپلیکیشن, سنتھسس, ایویلویشن, تو پھر تو آپ ڈائریکٹلی جاؤ گے نا ایویلویشن کے اوپر. اور ان کیس اگر وہ یہ والے آپشن دیتا ہے تو پھر تو تک نہیں بنتا نا ایویلویشن کو ہائیسٹ کہنے کا, پھر کریٹ کو ہائیسٹ کہنے کا تک بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ اس کو یاد رکھنا ہے, یہ ان پوائنٹس کا خیال رکھنا ہے اگر پیپر میں آ جاتے ہیں تو. اس کے بعد ہے جی افیکٹو ڈومین. ڈیوڈ کریتھول نے 1964 میں یہ دیا. یہ ایٹیٹیوڈ, ویلیوز اور فیلنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اٹینڈنگ, ریسیونگ, اس میں کوئی بچہ کوئی ایسا ٹاسک سیکھنے کے لیے جو ہمارے بیہیویئر سے, موریلٹی سے, ایتھکس سے, اچھے بیہیویئر سے, سچائی سے, ایمانداری, دیانتداری, سیوک سینس سے, نارم سے ریلیٹڈ ہو, تو اس چیز کو سیکھنے کے لیے وہ تیار ہے کہ نہیں ہے. ولنگنیس ٹو ریسیو انفارمیشن. دوسرے نمبر پہ ہے رسپونڈنگ. ایک ہے کہ ولنگ ہے,
پھر دوسرا ہے کہ اگر وہ ایکٹیولی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسپانس دے رہا ہے. جب ایک بچہ سوال جواب کرے گا، آپ کی بات کا جواب دے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ریسپانس دے رہا ہے، تو وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے اس لرننگ پروسیس کا. ان کے کی ورڈز، ایکشن وربز، ایکٹیو وربز کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کریتھول نے 1964 میں دیا. اب وہ ولنگ بھی ہے، ایکٹیو پارٹیسپینٹ بھی ہے. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کسی ویلوئنگ، کسی چیز کو ویلیو دینا. اب جو چیز آپ اس کو بتا رہے ہیں نا، وہ اس کے نزدیک وہ کتنی امپورٹنس اس کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو کتنی امپورٹنس دے رہا ہے. وہ جو ویلیوز آپ اس کو اچھائی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایمانداری کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، کسی کی ہیلپ کرنے کے بارے میں آپ اس کو سکھا رہے ہیں، سچ بولنے میں، پیرنٹس کو کی ریسپیکٹ کرنے میں، بڑوں کا ادب کرنے کے، جو بھی چیز ہے جو ہمارے بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہے، تو کیا وہ اس چیز پہ اس کی ٹھیک ہے، وہ تیار بھی تھا، وہ سن بھی رہا ہے، ایکٹیولی رسپانس بھی کر رہا ہے، کیا اس کو وہ امپورٹنس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. مثال کے طور پر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سنتے آ رہے ہیں نا، سچ میں برکت ہے، جھوٹ میں بربادی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کتنا کرتے ہیں کہ سچ نجات ہے، جھوٹ جو ہے وہ آپ کو مزید جو ہے وہ الجھنوں میں دھکیل دیتا ہے. ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، ہر ایک کو پتہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں ہم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسیپٹنس آف ایٹیٹیوڈ یا ویلیوز، یہ جو ویلیوز ہم نہیں دیتے. سنتے بھی ہیں، مولویوں کو بھی سنتے ہیں، علماء کو بھی سنتے ہیں، اسکالرز کو سنتے ہیں، بڑے ٹائم نکال کے سنتے ہیں، لیکن ان کو ورتھ نہیں دیتے. اسی طرح بچے بھی نہیں دیتے. کیوں؟ ٹیچر سکھاتا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. ادھر سے کوئی وزٹر آتا ہے تو جو بچہ داخل نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں تمہارا نام ارسلان ہے اور تمہارے ابو کا نام حامد خان ہے، سپوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب بچے کس طرح اس کو، اس میں ہمارا بھی کردار ہے. خیر، اگر وہ بچہ اس کو ویلیو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یہ ویلیوئنگ کہلائے گا. اگر وہ دے رہا ہے نہیں دے رہا، اس کی مرضی ہے. تو یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. اس کے بعد ہے آرگنائزیشن. اب آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے کہ اب ڈفرینٹ ویلیوز آپ نے اس کو سکھائیں. مثال کے تو آپ نے سچ بولنا سکھایا، آپ نے اس کو والدین کا احترام کرنا سکھایا، آپ نے یہ اس کو سکھایا کہ آپ اپنے گھر میں اگر آپ نے کوئی میوزک چلانی ہے، تلاوت سننی ہے، تو اس کی آواز صرف آپ کے گھر تک جائے، پڑوسی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس طرح کی. تو وہ کون سی چیزوں کو پریورٹائز کرے کہ میں آج سے سچ بولوں گا، پہلے نمبر پہ یہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، بالکل جھوٹ تو میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ مختلف ویلیوز جو اس نے ایکسیپٹ کی تیسرے نمبر پہ، اب ان کو آرگنائز کر رہا ہے، ایک ویلیو کو دوسرے کے اوپر پریورٹائز کر رہا ہے. یہ آرگنائزیشن. اینڈ ہے کریکٹرائزیشن، یہ ہائیسٹ لیول ہے. اس میں وہ کیا کرتا ہے، ان تمام ویلیوز کو اپنے بیہیویئر کا پرماننٹ پارٹ بناتا ہے. وہ آج کے بعد سچ بھی بولے گا، آج کے بعد گھر میں جیسے ہی داخل ہوگا السلام علیکم کہے گا، گھر سے نکلے گا اللہ حافظ بولے گا، سلام کر کے نکلے گا، اس سے گھر میں برکت ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے اب پرماننٹ جو اس کا بیہیویئر ہے اس کا پارٹ بن چکی ہیں. جب وہ اس طرح کر لے گا، یہ کریکٹرائزیشن ہے. اب یہ بہت مشکل ہے، اس لیے ہم نہ اس کو اس میں شامل کرتے ہیں ان کے آبجیکٹیوز کو اپنی اسیسمنٹ میں، اور نہ ہی ان کو پھر چیک کرتے ہیں، کیونکہ یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیہیویئر آپ کا جو ہے وہ تحریر سے نہیں چیک ہوتا. ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم جناب والا قرآن سر پہ رکھ کے بھی دو من کے بڑے بڑے جھوٹ بولیں گے لکھنے کی حد تک، لیکن جب عملی طور پر دیکھا جائے گا تو ہم صفر ہوں گے. میں اپنی میجورٹی قوم کی بات کروں، آپ سارے یقیناً اچھے ہوں گے، کم از کم میں اچھا نہیں ہوں. جو میری آبزرویشن اپنی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں وہ بہت بری ہیں، اللہ کرے آپ سب کی اچھی ہوں. تو یہ کریکٹرائزیشن ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بیہیویئر کا پارٹ بنا لیتے ہیں کسی چیز کو. لاسٹ ہے جی سائیکو موٹر ڈومین. ایلزبتھ سمپسن نے 1972 میں دیا. اس کے 7 سب لیول ہیں، نام یاد رکھنے ہیں. سگ مکاؤ پرسیپشن، یہ جیسے اس کا تھا نا اٹینڈنگ، اس کا وہی والا ہے. پرسیپشن کیا ہے؟ ایبلٹی ٹو یوز سینسری کیوز ٹو گائیڈ موٹر ایکٹیویٹی. یعنی آپ جو ہے نا پرسیو کرتے ہیں کسی چیز کو. پرسیو کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے کہ ہم جو ہمارے جو 5 سینسز ہوتے ہیں نا، ان سینسز سے جو بھی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے نا، ہم اس کو اپنے دماغ میں کیا کرتے ہیں، ایک ریل چلتی ہے ہمارے مائنڈ کے اندر. کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کو دیکھا تو وہ بڑا ہینڈسم تھا، کسی لڑکی کو دیکھی وہ بڑی گڈ لکنگ تھی، کسی گھر کو دیکھا بڑا خوبصورت تھا، آپ نے کسی کوئی گھر دیکھا، کوئی مکان دیکھا، کوئی مسجد دیکھی، وہ بڑی خوبصورت چیز تھی، تو وہ فوراً جو ہے نا وہ اس کا عکس آپ کے مائنڈ کے اندر بنتا ہے ایک. ٹھیک ہے، اور ایک خیال آتا ہے کہ یہ اچھی ہے،
یہ بڑا بدصورت ہے، بڑی بدصورت ہے، یہ گھر بڑا صاف ستھرا نہیں ہے، یہ بڑا صاف ستھرا ہے. تو وہ جو سینسز سے آنے والی انفارمیشن ہے نا، تو بعض اوقات آپ نا بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہوتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھ کے، اور آپ کے ایکسپریشن بڑے عجیب ہو جاتے ہیں کسی غلط چیز کو دیکھ کے. یہ آپ کی پرسیپشن ہوتی ہے. سینسز سے سن کے، دیکھ کے، چکھ کے، چھو کے جو معلومات آپ کے دماغ تک جاتی ہیں، آپ کا دماغ اس پہ آپ کو ایک ایبسٹریکٹ انفارمیشن دیتا ہے، وہ پرسیپشن ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے پرسیپشن ہے، پھر سیٹ ریڈینس ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ پرسیو تو کر گئے ہیں کہ یہ چیز آپ نے دیکھی، اب اس کو آپ ریڈی ہیں اسی کو پرفارم کرنے کے لیے. گائیڈڈ ریسپانس، مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ نے سائیکلنگ سکھانی ہے، تو وہ اگر جو چھوٹے بچوں کو آپ نے سائیکلنگ سکھانی ہے نا، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے وہ بچہ دیکھے گا، اچھا اس طرح جو ہے وہ میرا بڑا بھائی سائیکل چلا رہا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ ریڈی ہو؟ کہتے ہیں یس. گائیڈڈ ریسپانس، آپ اس کو سائیکل سکھاتے ہیں، ہر سٹیپ، بائک، کار سکھاتے ہیں آپ اس کو. اس کے بعد آتا ہے میکانزم. ٹھیک ہے، اس میں ارلی سٹیج ہوتی ہے، اس میں ٹرائل اینڈ ایرر ہوتی ہے، بچہ امیٹیٹ کرتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے کاپی کرتا ہے. میکانزم، اب اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے اس کو سکھائی ہیں نا، وہ اسکلفلی خود پرفارم کرنا سیکھ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایکوریسی اتنی نہیں ہوتی. ہیبیچول ایکشن، یعنی جو چیزیں اس نے سیکھی ہیں وہ پروفیشنسی اور کانفیڈنس کے ساتھ کرنا شروع کر جاتا ہے. لیکن یہ اس میں آہستہ آہستہ پھر مطلب یہ ہے کہ بچہ ماہر ہو جاتا ہے. پروفیشنٹ سٹارٹ میں تھوڑا سا کرے گا، پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں پروفیشنٹ بن جائے گا، یعنی وہ اسکلفلی اس کو پرفارم کر سکے گا میکانزم میں آ کے. اس کے بعد جو اگلا لیول ہے اس کا، وہ ہے کمپلیکس اوورٹ ریسپانس. اب اس نے کافی حد تک وہ کام سیکھ تو لیا ہے، لیکن جس طرح کسی چیز کو بالکل ماسٹر ہو جانا، ماہر ہو جانا، دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جانا، یہ ہوتا ہے کمپلیکس اوورٹ ریسپانس. ٹھیک ہے، کمپلیکس اوورٹ ریسپانس کیا ہے کہ اسکلفلی پرفارم کرنا کسی چیز کو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. اڈاپٹیشن چھٹا ہے، اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک سچویشن میں، سرکمسٹانس میں، ایک انوائرمنٹ میں ایک چیز اس نے سیکھی، لیکن وہ اس کو کسی دوسری جگہ پہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے موٹر بائک چلانا وہ کسی بڑے گراؤنڈ میں سیکھی، اب وہ روڈ پہ بھی چلا لیتا ہے. یہ اڈاپٹیشن ہے، نئی سچویشن میں وہی ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے. بچی نے شادی سے پہلے اپنے گھر میں کام کاج سیکھے، اب وہاں پہ جس طرح کا کھانا بن جاتا ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اپنی بہن یا بیٹی بنائے غلط بنا دے تو کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ کھا لیا جاتا ہے بڑے سکون سے. لیکن وہی بچی کسی کی بہو بن کے کسی اور کی بچی اگر آ جائے اور اس سے روٹی سیدھی نہ بنے، اسے سالن میں نمک تھوڑا سا زیادہ ڈل جائے، تو پھر جو حالات ہوتے ہیں، جو میرڈ ہیں ان کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا. تو یہ جو بچیاں ہیں، یہ بیچاری ساری زندگی اڈاپٹیشن میں گزار دیتی ہیں، اوریجنیشن ہوتی نہیں ان کی. ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی سے کچھ موومنٹ، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی 100 میں کوئی 4-5 ایسی ہوں گے خوش قسمت کہ جن کی ساس اور جن کے ہسبینڈ شریف جو ہے وہ اچھے ہوں گے. ادروائز موسٹلی کا یہی حساب ہوتا ہے کہ کوئی ساس کی نظر ہوتا ہے، کوئی نند کی، کوئی خاوند. اڈاپٹیشن کیا ہوتی ہے کہ نئی سچویشن کے اندر خود کو ایڈجسٹ کر لینا. اوریجنیشن لاسٹ ون ہے، کریٹنگ نیو موومنٹ پیٹرن فار اے اسپیسیفک سچویشن. اب کیا ہوتا ہے کہ اس نے بائک سیکھی تھی کہاں پہ؟ گراؤنڈ میں. چلا کہاں رہا ہے؟ اڈاپٹیشن میں، روڈ پہ. اور اوریجنیشن کیا ہے؟ ایک چیز کو نہیں سکھائی گئی، اب وہ کرنا سیکھ جاتا ہے خود سے ہی، اوریجنیشن کہلائے گی. ہائیسٹ لیول ہے، جیسے ون ویلنگ کرتے ہیں بچے. تو یہ جی آپ کا آج کا ٹاپک تھا یہاں تک. انشاءاللہ تعالیٰ یہ باقی میں آپ نے سکپ کر لینی ہے، یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ ڈیو ٹیکسونومی بھی اور انیتا ہارو ٹیکسونومی امپورٹنٹ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے آنورڈ پھر انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابھی ہماری کافی سلائیڈز رہتی ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے. آج کے جتنے بھی آپ کے کویسچن ہیں آپ لوگ اب پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک. جی